الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل دائم ولا بحر ساجٍ ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمت خاص کی معرفت عطا فرمائی جس نعمت کا اقرار کر کے جبرائیل استاد الملائکہ بن گیا اور عزازیل اس نعمت کا انکار کر کے شیطان بن گیا۔ اللہ نے اس نعمت کی معرفت ہر ذی نفس پر بلکہ ہر ذی حیات پر واجب قرار دی اور وہ نعمت کو اتنی آسان نعمت نہیں ہے کہ صرف نام کی نعمت ہو، اس کو اللہ نے نعمت کے نام سے یاد کیا ہے اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اس نعمت کے اقرار پر جبرائیل استاد الملائکہ ہو گئے، یعنی وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جو منصب بھی دیتی ہے، عہدہ بھی دیتی ہے، اور جتنی اس نعمت کی معرفت بڑھتی جائے عہدہ بھی بڑھتا جاتا ہے، منصب بھی بڑھتا ہے۔ جس کے سامنے وہ نعمت پیش کی گئی اور جس نے جتنی جلدی اقرار کیا اس کی اتنی ہی معرفت اللہ نے کامل قرار دے دی، اور پھر 1,24,000 انبیاء کے سامنے نعمت پیش کی گئی تو اس نے انبیاء کو انبیاء بنا دیا، اور جو ان انبیاء میں سے مزید معرفت نعمت کی منزل پر قریب آیا تو 313 کو رسول بنا دیا۔ اور جس نے مزید معرفت نعمت حاصل کی تو ان 313 میں 5 کو اولو العزم بنا دیا،
اور جو اس نعمت تامہ کی آخری منزل تک پہنچ گیا اسے خاتم النبیین بنا دیا۔ تو یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جس نعمت کا ہم 1400 برس سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے آج دنیا SOPs کی بات کرتی ہے، یہ میرا اپنا ہی جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ہم نے پیغمبر کے بتائے ہوئے SOPs کو منبر کے SOPs قرار دیا ہے۔ پیغمبر نے غدیر میں منبر کے SOPs بتائے کہ منبر پر اگر ذکر ہوگا تو من کنت مولا ہو فعلی علی بالمولا۔ منبر کے SOPs یہ ہے کہ منبر پہ ذکر علی ہو۔ ذکر علی صرف ذکر علی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر علی ہو رہا ہے تو اور کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ ذکر علی صرف ذکر علی نہیں ہے، ذکر علی ذکر توحید ہے، ذکر علی ذکر نبوت ہے، ذکر علی ذکر امامت ہے، ذکر علی ذکر قیامت ہے، ذکر علی ذکر عدل ہے۔ اور پھر بات آگے بڑھ جائے کہ ذکر علی ذکر نماز ہے، ذکر علی ذکر روزہ ہے، ذکر علی ذکر حج ہے، ذکر علی ذکر زکوٰۃ ہے، ذکر علی ذکر جہاد ہے۔ ارے علی کا ذکر نہ ہو تو کیسے معلوم ہو کہ ایک بندہ ایسا گزرا ہے کہ جو ایک وقت میں 2 عبادتیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ ایسے معلوم ہو کوئی بندہ خدا ایسا گزرا ہے کہ جس نے بیک وقت ایک وقت میں 2 عبادتیں کی اور دونوں عبادتیں ایسی کہ اللہ نے جس پہ فخر کیا، دونوں عبادتیں قبول، اس کی نماز بھی قبول، اس کی زکوٰۃ بھی قبول۔ معمولی نعمت نہیں ہے ذکر علی۔ یہ صرف میں نے کہا نا کہ صرف ذکر نہیں ہے، یہ علی کا ذکر صرف ذکر نہیں ہے، یہ علی کی محبت صرف محبت نہیں ہے۔ اسی منزل پر عرض کر رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کا ذکر صرف زبانی ایک عمل ہے، صرف دل کا ایک جذبہ ہے، صرف عقیدے کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کب تک علی علی کریں گے، کوئی عمل بھی کیجئے، کوئی عمل بھی کیجئے، عمل سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن جب علی کے سامنے، ذکر علی کے سامنے عمل کی بات آ جائے تو پھر سمجھانا ضروری ہے کہ عمل کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ ہر عمل اپنی جگہ بہترین عمل ہے، نماز بہترین عمل، روزہ بہترین عمل، زکوٰۃ بہترین عمل، جہاد بہترین عمل، حج بہترین عمل، حقوق العباد بہترین عمل، حقوق اللہ بہترین عمل۔ تو اب جب ذکر علی کی بات آ جائے تو ذکر علی عمل سے دور نہیں ہے، بلکہ ذکر علی کے لیے خود علی کے چھٹے بیٹے نے ارشاد فرمایا کہ حب علی سید الاعمال، علی کی محبت صرف ذکر نہیں ہے، اعمال کی سردار ہے۔ محبت علی صرف محبت نہیں ہے، صرف جذبہ نہیں ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے۔ محبت علی بذات خود ایک عمل ہے، بذات خود ایک عمل ہے، اور صرف عمل نہیں، اعمال کی سردار۔ اور جو فرمایا نا علی کی محبت صرف عمل نہیں ہے، اعمال کی سردار ہے، اعمال کی سردار ہے۔ اعمال نہیں ابھی آپ کو گنوا دیے کہ بھئی نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، جہاد عمل ہے، امر بالمعروف عمل ہے، نہی عن المنکر عمل ہے، تولا عمل ہے، تبرع عمل ہے، حقوق اللہ عمل ہے، حقوق العباد عمل ہے، کسی کو پانی پلانا عمل ہے، کسی کو سڑک پار کرانا عمل ہے، بیمار کی عیادت عمل ہے، کسی موت کے گھر پہ جا کے تعزیت عمل ہے۔ اعمال گنواتے جاؤ، گنواتے جاؤ، گنواتے جاؤ۔ یعنی اب پیغمبر کا چھٹا وارث کہہ رہا ہے کہ علی کی محبت اعمال کی سردار ہے۔ یعنی جہاں علی کی محبت ہے تو یہ محبت نماز کی بھی سردار ہے، روزے کی بھی سردار ہے، حج کی بھی سردار ہے۔ کتنے آپ جیسے آپ نے سنا یہ جملہ، یعنی جملہ پھر لے جائیے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ولایت،
وہ بولے بات یہ سارے مل کے ایک قوم بنتے ہیں اور اس قوم کی سردار ہے علی کی محبت. یعنی جہاں پر بھی نیک عمل ہو رہا ہے وہ سب مل جل رہے ایک قوم کی حیثیت سے, اور قوم اس وقت یتیم ہو جاتی ہے جب سردار نہ ہو. کسی شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا, مجھے معلوم کس کا شعر ہے, لیکن دونوں صاحب بتا دیں گے کہ پیغمبروں کی عبادت یتیم لگنے لگی اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. تو اب یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب ایک قوم کی صورت ہے, اور اس قوم کی سردار ہے علی کی محبت. اگر کچھ لوگوں کو یہ جملے قبول نہیں ہوتے کہ آپ کچھ بہت زیادہ حد سے بول رہے ہیں, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیے علی کی محبت تو رکھیے معراج پر. اتنی تقدس مہان چیز ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف رکھو, علی کی محبت تو رکھو معراج پر. یہ بتا کہ کوئی دشمن رسول ہو کیا اس کی نماز قبول ہے؟ مل کے بولیے ہاں یا نہیں. دشمن مصطفیٰ کا روزہ قبول ہے؟ دشمن مصطفیٰ کا حج قبول ہے؟ ابھی تو کیا ہے کچھ لوگوں نے. دشمن مصطفیٰ کا نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ زکات قبول, نہ جہاد قبول. لکھ دو افغانستان کے بارڈر پر کہ دشمن مصطفیٰ کا جہاد قبول نہیں ہے. جہاد قبول نہیں ہے, کوئی عمل قبول نہیں ہے دشمن مصطفیٰ کا. تو اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہی سوال پوچھا جائے گا کہ مصطفیٰ کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نماز کو نیچے کر دیا اور محبت مصطفیٰ کو آگے بڑھا دیا. اتنے آگے بڑھ گئے کہ اعمال کو نیچے کر دیا اور محبت مصطفیٰ کو آگے بڑھا دیا. تو بات یہ ہے کہ اسی مصطفیٰ نے تمام اپنے دوستوں اور اصحاب کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہا تھا مجھے تنہا نہ سمجھنا, انا وعلی من نور اللہ ہے, ایک ہی محبت دوسرے کی محبت ہے. تنہا نہ سمجھنا. تو اب گفتگو یہ ہے کہ نعمت کوئی صرف لفظی نعمت نہیں ہے. اور ایک حضرات بیٹھے, نوجوان میرے سامنے بیٹھے, اب آپ لے جائیں گے استدلال آپ کے حوالے کر رہا ہوں, دلیلیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ دلیلیں قرآن سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی, بہت مختصر دائرے وقت میں گفتگو کامل ہو جائے گا. تو نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں جب مل جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت بھی دی ہے, اللہ نے ہمیں ثروت بھی دی ہے, اللہ نے ہمیں گاڑی بھی دی ہے, بنگلہ بھی دیا ہے, اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے, دین کی نعمت سے بھی نوازا ہے, عقیدے کی نعمت سے بھی نوازا ہے, یقین کی نعمت سے بھی نوازا ہے. تو کوئی دولت ہے, ثروت ہے, جائیداد ہے, اولاد ہے, یہ سب مل کے نعمتیں کہلاتی ہیں. بھائی بہت سی نعمتیں ہمارے پاس ہے نا, جب بہت سی جمع ہو جاتی ہیں تو نعمت کا لفظ صیغہ جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ہم نعمت نہیں کہتے, پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نعمتیں ہیں, ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں, اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک لفظ نہیں کہتے کہ اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا. جب بہت ساری جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں بڑی نعمتوں سے نوازا. ٹھیک ہے. اب قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ 110ویں آیت, تو سمجھ رہے اس آیت کا نمبر, آیت کے نشان ہے 110, اور سورہ مائدہ 5واں سورہ. اللہ اب نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے اور مخاطب کر رہا ہے, مخاطب کر رہا ہے اپنی روح کو, جسے روح اللہ کہا گیا جناب عیسیٰ. اور قرآن کہہ رہا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ. یہاں سے بات شروع ہو گئی. وہ وقت یاد کرو اے نبی کہ جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی. یہ طرح جیسے آپ نے سنا, کسی طرح میرا ساتھ دیتے رہے, یہ مجھے داد نہیں گئی ہے, یہ اللہ کو داد گئی ہے. اس لیے کلام الہی آپ کے حوالے کیا. اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ. ہاں جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کرو, ان نعمتوں کو یاد نہیں کرو. اس لیے تو رحمت دیا ہے
یہ نہیں کہا کہ نعمتوں کو یاد کرو. جناب عیسیٰ بھی کتنی نعمتیں اتار کے سب کا تذکرہ نہیں کرتا. اور اب تشریح آئے گی آگے اور میں آپ سے دعا دوں گا اس نعمت کا تذکرہ کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی. وہ نعمت کیا ہے؟ اب اللہ کلمہ اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا. اب نعمت کی پہلے سے بات ہے. کیا کیا نعمت ہے؟ کیا نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی. پہلی نعمت کہا کہ ہم نے تمہاری اور تمہاری والدہ کی روح القدس کے ذریعے سے مدد کی. یعنی روح القدس جبرائیل کسی کی مدد کو آ جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اس آیت کو کہا روح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا. ہم نے جبرائیل کو تمہاری اور تمہاری والدہ کی مدد کے لیے بھیجا. نعمت آپ گنتے جائیے. نعمت یہ ایک نعمت ہو گئی. تکلم الناس فی المہد وکہلا. تو ہم جھولے میں باتیں کیا کرتے تھے. یہ بھی نعمت. تو ہم جھولے میں باتیں کیا کرتے تھے. ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. ہم نے تم کو قوت عطا کی کہ تم جھولے کے بارے میں باتیں کرتے. ابھی تم شیرخوار تھے اور تم بولنے لگے. اس علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. اور نعمت آگے بڑھی اور کہا کہ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا, ہم نے تمہیں حکمت عطا کی, ہم نے تمہیں توریت کا علم دیا, ہم نے تمہیں انجیل کا علم دیا. نعمت ہے نا اس علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. پہلی نعمت یہ ہے کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے تمہاری والدہ کی مدد کی. دوسری نعمت یہ ہے کہ ہم نے کہبارے میں تمہیں بولنا سکھایا. تیسری نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب, حکمت, توراۃ, انجیل کا علم عطا کیا. پھر نعمت آگے بڑھی اور آگے بڑھتے بڑھتے اللہ نے کہا کہ یہ نعمت بھی ہے کہ تم مٹی سے پرندہ بناتے ہو. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ. یہ بھی نعمت ہے کہ تم مٹی سے پرندے خلق کرتے ہو ہمارے علم سے. پھر تم اس میں پھونکتے ہو ہمارے علم سے. پھر وہ چیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے ہمارے علم سے. اللہ کے علم سے وہ چلتا پھرتا اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا. تخرج الموت بإذنی. تم مردوں کو زندہ کرتے ہو میرے اذن سے. کیا کیا دیا ہے؟ تمہاری مدد جبرائیل کے ذریعے سے کی. تمہیں جھولے میں بولنا سکھایا. تمہیں کتاب, حکمت, توراۃ, انجیل کا علم دیا. تمہیں مٹی سے پرندہ تخلیق کرنا سکھایا. بنانا نہیں. صنعت الگ ہے اور تخلیق الگ ہے. ہم نے تمہیں مٹی سے پرندہ تخلیق کرنا سکھایا. ہم نے تمہیں اس میں روح پھونکنا سکھایا جو کام ہم نے کیا تھا. جو کام ہم نے کیا ہم نے تمہیں سکھایا. ہم نے آدم کا پتلا بنایا, تخلیق کیا. ہم نے تمہیں بھی پتلا بنانا سکھا دیا. ہم نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی, ہم نے تمہیں بھی روح پھونکنا سکھا دیا. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ہم نے تمہیں بھی مردوں کو زندہ کرنا سکھا دیا. آپ نے نعمتیں گنی. جبرائیل کی مدد, جھولے میں بولنا. گنتے جائیے گا. جھولے میں بولنا, کتاب و حکمت و توراۃ و انجیل کا علم, پرندہ تخلیق کرنا, روح پھونکنا, مردہ زندہ کرنا. 6 نعمتوں کا تو یہی تذکرہ ہے. تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کو کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی, جو سبب یہ تمہارا سلام ہے. یہ نہیں کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو, کہا اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک نعمت ایسی ہے کہ جس پر وہ نازل ہو جائے وہ مردوں کو زندہ بھی کرے, پرندہ بھی کر دے. وہ ایسی ایک نعمت ہے کہ جس تک پہنچ جائے, جو معرفت تامہ نعمت پر آ جائے, اور ہم جس تک وہ نعمت نازل کر دیں, ہم اس کی مدد کے لیے جبرائیل بھیجتے. وہ جھولے میں بات کرتا, وہ توریت, انجیل, کتاب, حکمت کا علم رکھتا, وہ تخلیق کرتا ہے مٹی سے, وہ پرندوں کو پھونکتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا. یعنی یہ جو کچھ ہے اس نعمت کے صدقے میں ہے. جو بھی اس نعمت کے صدقے میں ہے. میرے عزیزو دیکھیے, بہت سے مناظرے آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے کہ ہر امام سے کم و بیش
کچھ عیسائی کچھ یہودی آ گئے، بلکہ پیغمبر کے دور میں پیغمبر کے پاس یہودی آ گیا اور اس نے پیغمبر سے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے بھی آپ کے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور اس میں جناب موسیٰ کے معجزات کا تذکرہ، تو ہمارے موسیٰ کو تو بہت معجزات دیے، آپ کو کون سا معجزہ دیے؟ مقابلہ، تقابل، مفاخرہ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن رسول پر بھی آگے لوگوں نے اعتراض کیا اور پھر عیسائی بھی آ گئے اور عیسائیوں نے بھی پیغمبر کے وارثوں سے پوچھا کہ عیسیٰ کے پاس بھی سارے معجزات تھے، کیا تمہارے پیغمبر کے پاس بھی تھے؟ یعنی مناظرے ہوئے، مفاخرے ہوئے۔ میں ایک چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں، پھر کسی موقع پر یہ مفاخرے اور مناظرے پیش کروں گا، فیصلہ بعد میں پچھلے سال میں عرض کر چکا، صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پیغمبر سے پوچھا موسیٰ کے پاس تو بڑے معجزات تھے، آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ کیا معجزات تھے موسیٰ کے پاس؟ بہت سے معجزات گنوائے اور کا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ عصا لے کے دریا پہ گئے، دریا میں مارا، دریا دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے؟ پیغمبر نے کہا موسیٰ کو دریا پہ جانا پڑا، عصا مارنا پڑا، میرے پاس کوئی ہے میں بیٹھے بیٹھے جان میں دو ٹکڑے کر دیتا۔ پیغمبر نے کی اور تقابل کی منزل پر اس کو شکست دی اور وہ گیا واپس۔ ہر دور میں ہر امام سے باتیں ہوئی ہیں۔ تو میں ایک آپ کے سامنے ایک مفروضہ پیش کر دیتا ہوں، مثال کہ کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم کیا محمد اور علی کرتے رہتے ہو؟ یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں سورہ مائدہ 110 آیت جس میں اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ کے پاس جبرائیل اترتے تھے، جبرائیل ملک کو آتے تھے، عیسیٰ جھولے میں بول رہے تھے، عیسیٰ کے پاس کتاب حکمت اور انجیل کا علم تھا، عیسیٰ مٹی سے پرندے بناتے تھے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تمہارے پاس بھی محمد اور علی کے پاس کوئی ایسے معجزے ہیں؟ کہیں ہم نے قرآن میں یہ آیت نہیں دیکھی، کہیں ہم نے کوئی فضیلت نہیں دیکھی، کوئی عیسائی کوئی نصرانی اعتراض کر سکتا ہے تو جواب میرے پاس بھی ہے، جواب آپ کے پاس بھی ہے۔ جیسے ہی وہ پلٹ کے کہے کہ عیسیٰ کے پاس کوئی معجزات ہیں کہ جبرائیل آتے ہیں مدد کے لیے، تو پلٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علی ہے کہ وہ علی جبرائیل کی مدد کرتا ہے۔ ہم کہیں گے ہمارے پاس تو وہ نعمت مجسم ہے کہ جس نعمت نے جبرائیل کو جبرائیل بنایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے حوالے میں بولے، عیسیٰ کے حوالے میں بولے اور اللہ نے کہہ دیا میرے علم سے بولے۔ ہمارے پاس وہ علی ہے کہ جو 13 رجب کو رسول سے ایسے باتیں کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ عیسیٰ کے پاس کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ آپ 13 رجب کو رسول کے آغوش میں علی کو دیکھو کہ جہاں علی نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں، توریت کہے تو توریت، زبور کہے تو زبور، انجیل کہے تو انجیل۔ ہم نے کہا کہ عیسیٰ وہ ہے کہ جو مٹی سے پرندہ تخلیق کرے اور اس میں روح پھونک دے۔ تم نے کہا عیسیٰ وہ ہے جو مٹی سے پرندہ تخلیق کرے اور اس میں روح پھونک دے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم تو اپنے کلمہ دو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، سوچ سمجھ کر پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ تم نے کہہ دیا تو تم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اور جس قرآن سے تم نے آیتیں نکالی اور تقابل کر رہے والی عیسیٰ کا، تو تم بھی ذرا قرآن ٹھہر کر پڑھو، رک کر پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ تم نے کہہ تو دیا کہ عیسیٰ کے پاس تخلیق کی صلاحیت ہے، عیسیٰ اس مٹی کے بدلے میں روح پھونکتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ارے ہمارے پاس تو وہ علی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا اے شیطان تو اس آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو سمجھ گئے وہ سلام دے۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو عالم اسلام سے بھی سوال ہے اور عالم نصرانیت سے بھی سوال ہے کہ یا تو اللہ کا ہاتھ دکھا دو یا کسی ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ
ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ تسلیم کیا گیا، کسی ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ تسلیم کیا گیا۔ جب عیسیٰ اللہ کی روح ہو سکتے ہیں، اللہ روڈ ادھر کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ جب عیسیٰ اللہ کی روح ہو سکتے ہیں، بھائی جب اللہ کی روح ہو سکتی ہے تو اللہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، آنکھ بھی ہو سکتی ہے، زبان بھی ہو سکتی ہے، چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے تحت ساری نعمت ہے، بڑی آسانی سنا آپ نے سنا، جس نعمت کے تحت ساری نعمت ہے۔ یہ نعمت نہ ہو تو نزول نعمت رک جاتا، یہ جملہ پڑھتا ہوں، یہ نعمت نہ ہو تو نزول رحمت رک جاتا۔ میری نظر میں جملہ پڑھا تھا، آپ کی نظر میں شاید چھوٹا ہو، اگر یہ نعمت نہ ہو تو نزول رحمت رک جاتا، یعنی رحمتوں کا نزول ہے اس نعمت کی وجہ سے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر اس وقت سارے قدیر کے ماننے والے دنیا سے اڑ جائیں تو صحیح بارش برس جائے تو صحیح اللہ ہو جائے، یہ ہم قدیریوں کی وجہ سے بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ یقین نہ آئے تو میری ماں بہنوں سے پوچھ لینا کہ گھر میں اگر کوئی مجلس ہو اور محفل ہو، ماں بہنیں پریشان ہو جاتی ہے کہ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشن گوئی کرتی ہے کہ بہت تیز بارش ہوگی، یہ بیٹھ جاتی ہے مصلے پہ اور یہ حضرت عباس سے کہتی ہے آج بارش نہیں ہونی چاہیے، آج پیشن گوئی تھی بارش کی، کسی سیلانی نے رکوا دی تو بھائی ہماری مرضی ہے، جب چاہے کروا دے، جب چاہے رکوا دے۔ تو ابھی تو آپ نعمت کے ماننے والوں کی معرفت تک نہیں پہنچ سکے، نعمت کی معرفت تک کب پہنچے گے؟ کچھ تھے جو پہنچے تھے، جن کے لیے اللہ نے کہا سورہ واقعہ ہے جو آیت میں نے آپ کے حوالے کی، کچھ تھے جو پہچان گئے، ان کے لیے اللہ نے کہا یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ نعمت کون سی ہے، ثم ينکرونها، اس کے بعد انکار کر دیتے۔ آپ کو اتنے لاعب تو نہیں ہے کہ آپ اس منظر تک پہنچے ہی نہیں جس منظر تک قرآن پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے، جاننے کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے، اس کے بعد انکار کر رہے ہیں۔ تو تلاش کرو نا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو پہچانا اور پھر منکر ہو گئے، نہیں پہنچے آپ بھائی، کسی کی خوشی میں آپ پہنچ جاتے، شادی ہو رہی ہے، کسی کے یہاں سالگرہ ہے، کسی کے یہاں نظر نیاز ہے، کسی نے گھر لے لیا ہے، ٹھیک ہے، پہنچ گئے آپ، مٹھائی لے کے پہنچ گئے، پہچانتے ہیں کہ کس تقریب کے تحت جا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو انہوں نے نیا گھر لیا، پہچانتے ہیں نا، تقریب کو پہچانتے ہیں، معلوم ہے ان کی اولاد ہوئی ہے، پہنچ گئے، مٹھائی لے کے پہنچ گئے، معلوم ہے کہ آج بھائی شادی ہے، مٹھائی لے کے پہنچ گئے، اور جیسے ہی تقریب کو پہچانتے ہوئے جاتے ہیں فوراً کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ تو غدیر میں بھی کچھ لوگ پہچان رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو، مبارک ہو۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد انکار کرتے ہیں۔ اور اب اللہ نے اس سٹیٹسٹکس بیان کی، اب شاید میں شعبہ شماریات ہے، جو مردم شماری ہے نا اس کا دس ہے، گوھر جا کے ساتھ تشریف فرمائے ان کے حوالے جو اس آیت میں سٹیٹسٹکس شعبہ شماریات، جو لوگ یہاں سٹیٹسٹکس بیورو آف سٹیٹسٹکس کے بیٹھے ہیں وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، جس میں مردم شماری کی بات آ گئی۔ اب اللہ کہتا یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا شمار کرنے کی ضرورت ہے، کیا گھر گھر جاتے ہو، دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے ہو کتنے اہل بیان ہیں، کتنے اہل بیان ہیں، ہم بتا رہے ہیں اکثرهم الکافرون، اکثریت کافروں کی ہے۔ اکثریت کافروں کی ہے، یعنی اللہ نے اسٹیٹسٹکس بیان کر
آج جہاں اکثریت دیکھنا تو بتانے کی ضرورت ہے، جوڑ لینا جملے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جہاں اکثریت دیکھنا، اللہ نے اصول دے دیا جہاں اکثریت ہوگی وہاں کفر ہوگا. کفر کا مطلب انکار کر دینا. انکار صرف یہ ہے، انکار اور اقرار کا معیار صرف یہ ہے کہ کون غدیر کا مقر ہے، کون غدیر کا منکر. کون غدیر مان رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے. معیار انکار کا اقرار یہ ہے، اور پھر معیار اکثریت و اقلیت یہی ہے. جہاں اکثریت دیکھنا، سمجھ لینا منکر ہے، سمجھ لینا انکار ہے. یا تو اللہ نے دے دیا جملہ اور ایک اصول بھی دے دیا، اکثریت کافر ہوتی، اکثریت کافر ہوتی. یا تو اپنے آپ کو اکثریت کہنا چھوڑ دو، یا ہمیں کافر کہنا چھوڑ دو. جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا، یا کہا ہے یا تو اپنے کو اکثریت کہنا چھوڑو یا ہمیں کافر کہنا چھوڑو. اگر کافر ہمیں کہہ رہے ہو تو قرآن کی مانو، اس لیے کہ اکثریت تو کافروں کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر شیعہ ہے وہ اکثریت میں. بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ. قرآن کہہ رہا ہے اکثر ہم کافر ہو، اکثریت تو کافروں کی. تو اگر پاکستان میں شیعہ کافر ہیں تو اس کا مطلب ہے شیعہ اکثریت میں ہے. تو جو اکثریت میں ہوتا ہے اسی کا پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، اسی کا پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اس کا وزیر اعلیٰ بھی ہوتا ہے. بھائی جب اگر آپ نے شیعوں کو کافر کہہ دیا اور کافر اکثریت میں ہیں تو کافر ہی پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، کافر ہی پرائم منسٹر ہونا چاہیے. یہاں پر شمالیات آ کے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ نہیں بات کچھ اور ہے. پھر قرآن کا فلسفہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، باقی ہر مقام پر قرآن سے یہ ماتا قرآن سے دکھائیے، یہ تابوت قرآن سے دکھائیے، یہ عالم قرآن سے دکھائیے، یہ تازیہ قرآن سے دکھائیے، یہ مجلس قرآن سے دکھائیے، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ لوحہ، یہ قامہ، یہ زنجیر قرآن سے دکھائیے. ہم کہیں گے کہ آپ اپنی حکومت قرآن سے دکھائیں. میں تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہوں آگے، میں کہتا ہوں جمہوریت قرآن میں دکھاؤ. جمہوریت قرآن میں دنیا میں تقریر شروع جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جمہوریت دکھا قرآن کا. کہیں ہے جمہوریت قرآن میں؟ کہیں قرآن میں جمہوریت نہیں. پہلا موقع تھا کہ جہاں جمہوریت کا فلسفہ دیا جا سکتا اور اگر وہاں پہ دیا جاتا تو وہ فلسفہ بڑا کامیاب رہتا. اس لیے کہ وہ موقع خطاکار انسانوں کا دور دور کہیں نام نشان نہیں. معصوم ملائکہ، کروڑوں کی تعداد میں معصوم ملائکہ کہ جو خطاؤں سے دور تھے، جو نورانی مخلوق تھے. یہاں پر جمہوریت اللہ رکھ سکتا تھا کہ بھائی زمین پر مجھے اپنا خلیفہ بنانا ہے. یہ جتنے معصوم ملائکہ اکثریت میں ہیں یہ کسی ایک کو نومینیٹ کر دیں اور جو اکثریت میں جمہوریت سے جیت جائے وہی زمین پر خلیفہ ہو. ہو سکتا تھا نا کہ ملائکہ سے اللہ کہتا کہ تم اپنے درمیان میں سے کوئی کینڈیڈیٹ لاؤ اور اس کے بعد جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ جیت جائے گا. یہی سے جمہوریت کا فلسفہ عام ہو جاتا. لیکن جب اللہ نے معصوم ملائکہ کو اختیار نہیں دیا جمہوریت کا، اللہ نے کہا زمین پر ماتحت، زمین پر خلیفہ، زمین پر سبارڈینیٹ، زمین پر ریپرزنٹیٹو، زمین پر ہمارا خلا، زمین پر ہماری ترجمانی کرنے والا تمہیں اختیار نہیں کہ تم سنو، ہم جس کو کہیں گے وہی آئے گا. تو یہاں پر سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے. سلیکشن، اللہ نے سلیکٹ کیا، الیکٹ نہیں کیا. کچھ ادھر ادھر کے جو باتیں کرتے ہیں نا سلیکٹڈ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں. الیکٹڈ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. الیکشن تو قرآن میں ہے ہی نہیں. جمہوریت تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اللہ سلیکٹ کرتا ہے اور جب اللہ سلیکٹ کرتا ہے تو سلیکٹ کر کے کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے سلیکٹ کیا آدم کو، ہم نے سلیکٹ کیا نوح کو، ہم نے سلیکٹ کیا آل ابراہیم کو، ہم نے سلیکٹ کیا آل عمران کو. اور صرف کسی ایک کانسٹیٹوئنسی میں نہیں، عالمین میں ہم نے سلیکٹ کیا. ہم نے عالمین میں سلیکٹ کیا. ہمارا سلیکشن عالمین کا ہوتا ہے. اب جسے سلیکٹ کرتا ہے کس نے سلیکٹ کرتا ہے؟ نعمت کی بات ہے اور اسی پر گفتگو کامل ہو رہی ہے. سلیکشن کس بات پر؟
یہ انبیاء کس بات پر بھیجے گئے کہ عالم اسلام اس بات پر غور نہیں کرتا؟ یہ انبیاء بھیجے کیوں گئے؟ یہ انبیاء سارے کے سارے اور تیزی سے پڑھ رہا ہوں، یعنی انبیاء جتنے بھیجے گئے، یہ حجت ہائے خدا جتنے بھیجے گئے، صرف اس لیے کہ اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اس جملے پر غور کرنا چاہیے تھا، اس قبول کرنا چاہیے تھا۔ یہ انبیاء کا سلسلہ، حجت کا سلسلہ جتنا بھی ہے اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس جیسی محبت کوئی نہیں کرتا، اس جیسی محبت شفقت کوئی نہیں کرتا جیسی اللہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو، وہ چاہتا ہے کہ بندگان خدا میرے بندے میرے قریب رہیں، اس لیے اپنی طرف سے لوگ بھیجتا ہے جو اسے بھی پہچانتے ہو تمہیں بھی پہچانتے ہو۔ یہ آسان سے سنا اللہ، میری تقریر بالکل کامل ہو رہی ہے لیکن آپ رکتے ہیں تو مجھے 1 منٹ چاہیے تاکہ میں سمجھا سکوں کہ جو اس کی طرف سے بھی مربوط ہوں یہاں سے بھی مربوط ہوں، اسے بھی پہچانتے ہوں یہاں بھی پہچانتے ہوں۔ کسی نے پوچھا یہ ہدایت کیا ہے، یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ تو معصوم نے کہا ہدایت ایک ستون کی طرح، ایک پلر کی طرح ہے۔ پلر، ستون، ستون کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک چھت کی طرف ہوتا ہے، ایک زمین کی طرف۔ ستون کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک چھت اور ایک زمین، ایک چھت سے لگا ہوتا ہے، ایک زمین سے لگا ہوتا ہے۔ کیا یہ ہدایت جو ہے ستون کی طرح ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک رب سے ملا ہوا ہے، ایک بندوں سے ملا ہوا ہے۔ جو سلسلہ بندوں سے ملا ہے اسے نبوت کہتے ہیں، جو رب سے ملا ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ ایسے کہہ دیا کہ نبی اللہ نے بھیجا ہے بندوں کی طرف، نبی کوئی بندوں سے اللہ کی طرف نہیں ہے۔ بولے تو بات ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو جاتا وہی ہے، لیکن میں زندہ ہونے کی صورت میں ہے، وہ تو ایک ہی نبی تھا جو زندہ ہوتے ہوئے وہاں گیا جہاں کوئی بھی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نبی بھیجتا ہے بندوں کی طرف، تو جو بندوں کی طرف سلسلہ ہدایت آئے گا اسے نبوت کہتے ہیں، اور جو خود اس کی طرف ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ کیوں بھائی کوئی کہہ سکتا ہے اسے نبوت کیوں نہیں کہتے؟ تو سیدھی سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، آپ کی چھٹی حص بھی یہ بات سمجھا سکتی ہے کہ جو سرے قطب بندوں سے ملا ہوا ہے اسے نبوت کہتے ہیں، جو سرے قطب اللہ سے ملا ہوا ہے اسے ولایت کہتے ہیں، جو اللہ سے ملا ہے اسے نبوت اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ ولی ہے۔ جو سرا اللہ سے ملا تو اس کو اسی عہدے کا نام دیا جائے گا جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ ولی ہے، اللہ نبی نہیں ہے، اللہ ولی ہے، اللہ نبی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نبوت و ولایت میں کون سا عہدہ افضل ہے؟ نبوت و ولایت میں بس کتاب آنے والی انشاءاللہ اسی ہفتے آ جائے گی، ولایت العباس، اس میں پوری میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، پوری موضوع پر گفتگو کی ہے۔ علامہ مجلس کے حوالے سے میں نے پورا ان کا تھیسس بھی اس میں بنایا اور پیش کیا، اس کو دیکھیے گا کہ نبوت و ولایت میں کون افضل ہے، کیا نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا الولایت افضل من النبوۃ، ولایت نبوت سے افضل ہے، ولایت نبوت سے افضل ہے۔ پوچھئے کیوں؟ اس نے بھی وہاں یہ بات کہ ولایت نبوت سے اس لیے افضل ہے کہ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ ولی ہے۔ تو جو عہدہ اللہ کے پاس ہوگا وہ بڑا ہوگا، جو عہدہ بندے کے پاس ہوگا وہ بڑا ہوگا، یہ سلامت ہے۔ جو منصب اللہ کے پاس ہے وہ منصب بڑا ہے نا، اللہ نبی نہیں ہے، اللہ نبی بھیجتا، اللہ رسول بناتا، اللہ العزم بناتا، خود وہ ولی ہے، خود وہ ولی ہے۔ اس لیے ولایت افضل ہے نبوت سے، اس لیے ولایت افضل ہے نبوت سے۔ ضروری تھا کہ نبی کو علی کو معراج پر بلائے، میں جملہ کہہ چکا، آپ چپ بیٹھے رہے، ضروری تھا کہ نبی و علی کو معراج پر بلائے۔ میں جملہ پلٹتا ہوں،
ضروری تھا کہ نبی علی کو اس مقام پر بلائے جو مقام اس کا اپنے لیے مخصوص ہے. اس مقام کو مقام ولایت کہتے ہیں. نبی علی کو معراج پر بلا کے بتایا کہ معراج ہمیشہ ولایت معراج پر رہتی ہے, کبھی بستی میں نہیں ہے. ولایت ہمیشہ معراج پر رہتی ہے. مجھے بتائیے کیا معراج ختم ہو گئے؟ چپ ہو گئے, آپ چپ کیوں ہو گئے بھائی؟ بس ابھی میرے پاس 10-15 منٹ ہیں. کیا ولایت, کیا معراج ختم ہو گئے؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو زمانے میں قید کر دیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ معراج ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو زمانے کی حدود میں محدود کر دیا. اور پیغمبر نے کہا کہ اللہ لا زمان, اللہ زمانے کی قیود سے آگے, اس کے لیے کوئی زمانہ ماضی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی زمانہ ماضی نہیں, اس کے لیے سب حال ہی حال ہے. تو معراج ابھی بھی ہے. تم سجدہ کرو 5 وقت تو تمہیں معراج ہو جائے روزانہ. اور نبی اور علی ہر وقت معراج میں نہ ہو. الصلاۃ معراج المومن, الصلاۃ معراج المؤمن. میں کہہ دوں الصلاۃ معراج المؤمن. نہیں سمجھ رہے آپ؟ نماز مومن کی معراج ہے. علی امیر المومنین ہے. علی امیر المومنین جو نماز 5 وقت مومن کو معراج پر پہنچا دے. علی کو 5 وقت کی ضرورت نہیں ہے. علی ولی ہے, اس لیے ہر وقت معراج پر. علی ولی ہے, اس لیے ہر وقت معراج پر. کیسے عرض کر دوں کہ بھائی علی اس ہستی کا نام, اس ذات کا نام. علی کے لیے لفظ شخصیت بہت چھوٹا, علی کے لیے لفظ شخصیت بہت چھوٹا. علی اس ذات کا نام, علی اس ذات تقدیس کا نام ہے کہ جس نے اپنے آپ کو فنا کیا اس اللہ کے لیے. میں نے جملہ روکا ہے, جان بوجھ سے ہلکا کیا ہے, اس لیے دلیل آپ کے حوالے کر دوں گا. اگر فوراً کہہ دیتا تو حضرت طبیعت نہ اٹھاتے آپ. علی وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو فنا کیا اس کی ذات کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا فنا کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ بس چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, معانقہ ہو رہا ہے, مصافحہ ہو رہا ہے, دسترخوان پر بیٹھے ہیں, تخت حکومت پر بیٹھے ہیں, غریبوں کی خبر گیری کر رہے ہیں, یتیموں پر شفقت کر رہے ہیں, بیواؤں کی خبر گیری کر رہے ہیں, جو حقوق العباد ادا کر رہے ہیں, حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, بچوں سے باتیں کر رہے ہیں, علم بانٹ رہے ہیں, تدریس کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں, احکامات غلامی بتا رہے ہیں, ارکان اسلامی بتا رہے ہیں. یہ سارے کام علی کر رہے ہیں, لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے. علی چل رہے ہیں تو علی کی نگاہ میں اللہ, علی اٹھ رہے ہیں علی کی نگاہ میں اللہ, علی بیٹھ رہے ہیں تو علی کی نگاہ میں اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ پیغمبر مسجد نبوی میں اور کسی نے 2 اونٹ لا کے پیغمبر کی نظر کی, 2 اونٹ لا کے پیغمبر کو نظر کی کہ یہ آپ کی نظر ہے, تو پیغمبر نے قبول کر لیے اس لیے کہ نظر ہے. صدقہ ہوتا تو قبول نہ کرتا, اس لیے کہ سادات کا صدقہ حرام اور امت کا صدقہ حلال. آج امت میں آج بھی صدقہ حلال ہے, صدقہ خیرات کھاؤ, سادات پہ صدقہ حرام. تو یہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب امت سادات جیسی نہیں ہے تو ملا رسول جیسا کیسے ہو رہا ہے؟ سوچے تو صدقہ نہیں تھا, نظر تھی, پیغمبر قبول کر دیا. اور پیغمبر اپنے پاس کوئی چیز پسنداز نہیں کرتا, بچا کے نہیں کرتا, ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. جیسے ہی وہ 2 اونٹ نظر ہوئے پیغمبر کی خدمت میں, پیغمبر نے کہا کہ یہ 2 اونٹ میں اس کو نظر کروں گا, اس کو ہدیہ کروں گا جو ابھی
خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے کا جو صرف اور صرف جس کی نیت سے لے کے اور آخری سجدہ شکر تک صرف اس کی نگاہ میں اللہ 2 رکعت ایسی نماز پڑھے کہ خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے، خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے. ایسے سب نماز پڑھا، سب نماز پڑھا. علی نے بھی نماز پڑھی، علی نے بھی نماز پڑھی. پیغمبر سب کی نیتوں کو دیکھ رہے تھے کہاں بیٹھے گا، اس لیے کہ فیصلہ پیغمبر کو کرنا تھا کہ کس نے خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھی اور کس کی نماز میں دنیا آ گئی، کس کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی. پیغمبر سب کو دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے اور سب کی نیتوں کو جانچ رہے تھے. ایسے میں جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے 2 اونٹ علی کو دے دیجیے. یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے 2 اونٹ علی کو دے دیجیے. جبرائیل آگے کہہ رہے کہا کہ جبرائیل میں نے علی کی نماز دیکھی، علی کی نیت بھی دیکھی، علی کی نیت بھی دیکھی. تو علی کی نگاہ اور علی کی نیت دوران نماز یہ تھی کہ ان اونٹوں میں سے جو زیادہ فربا ہوگا، جو زیادہ وزن والا ہوگا، میں وہ اونٹ لوں گا. تو علی تو یہ سوچ رہے، اب رسول اللہ مسکرا کے کہہ رہے، علی تو یہ سوچ رہے کہ ان دونوں اونٹوں میں جو زیادہ وزن والا، زیادہ گوشت والا ہوگا، میں وہ اونٹ لوں گا. جاؤ اللہ سے پوچھو کہ علی تو یہ سوچ رہے تھے. جبرائیل کہیں واپس آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی یہ بات سوچ ہی اس لیے رہے تھے کہ وہ اونٹ لوں گا جو زیادہ گوشت والا ہوگا، اس لیے کہ جو زیادہ وزنی ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. کہ علی کی نگاہ میں ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ. اس لیے میں نے کہا کہ علی اس ذات کا نام کہ جس نے اپنی ذات کو فنا کیا، فنا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے لیے اپنے کو فنا کرتا. یعنی علی خود بھول گئے کہ میں کون ہوں. بتاؤں جس کو کہتے ہیں فنا فی ذات ہو جانا، کسی کی ذات میں فنا ہو جانا، فنا ہو جانا، کسی کی ذات میں فنا ہو جانا. آپ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ علی قرب خدا کی کس منزل پر کتنا قریب ہے علی اللہ سے، کتنا قریب ہے علی اور اللہ کے درمیان. میں نے قول اسی لیے دیا کہ ملا کے نہیں کہا. کتنا قرب ہے علی میں اور اللہ میں، کتنے قریب ہے یہ آپ دونوں. اب جائیے پڑھیے گا اور سامنے کا حوالہ ہے کہ منابع مبتذبی میں ایک عالم اہل سنت نے لکھا، طالب کشمیر ترمذی سنی الحنفی. اس نے لکھا کہ جیسے پیغمبر سے سوال ہوا، پیغمبر نے کہا کہ علی کے قرب خدا کو کیا پوچھتے ہو؟ سنو، انہ ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے. اب گھر جا کے سوچیے گا کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے. انہ ممسوس فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں گھل مل چکا ہے. یعنی اب علی نہیں رہا. علی نے فنا کر لیا ہے اپنے کو ذات خدا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، میری عبادتیں تیرے لیے. علی اس آیت کی چلتی پھرتی تفسیر، علی کی ہر آتی جاتی سانس، علی کا ہر آتا جاتا نفس. کوئی ہے یہ اللہ اللہ کرنے والا، بلا اس کو اللہ اللہ کرنے والا، بلا اللہ 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 اللہ. میں آپ کے حوالے جملہ کرتا ہوں، آپ کا میرا اپنا ہی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بھائی پوری رات ابن عباس بیٹھے رہے اور علی قرآن کی تفسیر پڑھا رہے تھے.
ابن عباس کہتے صبح کی اذان ہوئی، علی نے کہا نشست برخاست کرو، اذان کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے جانا. کہا کہ ہم آ گئے، لیکن پوری رات میں بیٹھا رہا، ابھی صرف بے کے نقطے کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. اور علی نے کہا کہ بس تم یہ سمجھ لو، اڑتے اڑتے کہا کہ ابن عباس تم یہ سمجھ لو کہ 114 صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں سنی ہوئی ہے نا آپ کی، اور جو کچھ علوم قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بے ہے، جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں، اور میں نقطہ ہوں. اللہ اللہ کہنے والوں سے کہو 1400 سال ہو گئے تمہیں اللہ اللہ کہتے ہوئے اللہ کی الف سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کی الف وہی سمجھ سکتا ہے جو بسم اللہ کی بے سمجھتا ہے. جو بائے بسم اللہ سمجھ گیا سمجھ لو اس نے اللہ کی الف کو سمجھا. وہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے جو با تک پہنچے. ابھی تک تو با کی اور با کے نقطے کی معرفت نہ ہو، معرفت نہ ہو، تو اس لیے کہہ دیا کہ جا کے پڑھیے زیارت جامعہ. بات کر رہا ہوں تو زیادہ پریشان تو نہیں ہو گیا. زیارت جامعہ. السلام علی محال معرفت اللہ، السلام علی مساکن ذکر اللہ، السلام علی الدعاء الی اللہ، السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ، السلام علی المستقرین فی مرضات اللہ، السلام علی المخلصین فی طاعت اللہ، السلام علی الأدلاء علی اللہ، السلام علی الذین من والاهم فقد والا اللہ ومن عاداهم فقد عاد اللہ ومن عرفهم فقد عرف اللہ ومن جہلهم فقد جہل اللہ. ترجمہ کر لوں؟ چلیے نہیں کرتا ترجمہ بھائی. السلام زیارت جامعہ کبیرہ جو پڑھیں گے تو اس سے معرفت بھی بڑھتی ہے، اس سے یقین بھی بڑھتا ہے، اس سے حافظ بھی بڑھتا ہے، اور اس سے کوئی معصوم بھی بڑھتا ہے. بڑے بڑے علماء نجف تپتی ہوئی گرمی میں اور سخت ترین سردی اور سخت ترین برستی ہوئی بارش میں گئے ہیں ہمیں مومنین کی زری پر، اور زری پکڑ کے ضرور صبح کو یہ زیارت پڑھو. زیارت جامعہ کبیرہ جو معرفت کا سمندر ہے آل محمد کیا ہے. السلام علی محال معرفت اللہ، ان پر سلام کہ جو اللہ کی معرفت کا گھر ہے. ایسے سنیں گے تو بس کیا بات ہونا ہے، معرفت کی بات ہو رہی ہے. علی محال معرفت اللہ، ان پر سلام جو اللہ کی معرفت کے گھر ہے، محل ہے اللہ کی معرفت. السلام علی مساکن ذکر اللہ، ان پر سلام جو اللہ کے ذکر کا مسکن ہے. تشریف لے کر بھی کر دوں گا، ابھی آپ صرف ترجمہ سن لیں، ایک ایک لفظ پوری پوری تقریر لے کے جائیں گے، لیکن میں صرف ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. السلام علی مساکن ذکر اللہ، السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ، ان پر سلام کہ جو امر خدا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ظاہر کرنے والے. ان سے پوچھنا کہ کس سے بچنا ہے اور کس کے قریب رہنا ہے. ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ اس کو تفسیر ہے. السلام سنیں گے تیسرا پہلا، السلام علی المستقرین فی مرضات اللہ، السلام علی المستقرین فی مرضات اللہ. اٹھائیں گے جملے کا وزن، اگر پہنچ جائے تو بتائیے گا ضرور. ان پر سلام جو ہر وقت اللہ کی مرضی کے گھر میں رہتے ہیں. جن کا مستقر ہی، جن کا گھر ہی، جن کا مسکن ہی، جن کا رہنا ہی، جن کا رہائش ہی اللہ کی مرضی ہے. یعنی یہ زہرا کا گھر نہیں ہے، یہ بیت زہرا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے جس میں آل محمد ہے. السلام علی المخلصین فی طاعت اللہ، ان پر سلام جو اللہ کی اطاعت میں مخلص ہے. یہی ہے اللہ کی اطاعت میں مخلص. السلام علی الادلاء علی اللہ. میں نے کہا 4-5 جملے آپ کے حوالے زیارت جامعہ کبیرہ پہ، پھر کبھی تقریر ہو جائے گی. السلام علی الادلاء علی اللہ، یہ عالم اسلام کو جا کے جملے بتائے جائیں کہ ان پر سلام کہ جو اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. السلام علی الذین من والاهم
عَلَاهُمْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ عَلَاهُمْ فَقَدْ عَلَى اللَّهُ ان پر سلام کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ان پر سلام کہ جس نے ان سے دشمنی کی وہ اللہ کا دشمن ہو گیا۔ اب ہم نہیں بتائیں، اب آپ بتا دیجئے کہ کس کس نے آل محمد سے دشمنی کی ہے، کون کون کس جنگ میں کس کس سواری پر بیٹھ کر آگے آگے آپ بتا دیجئے۔ محال معرفت اللہ یہ ہیں وہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ مجھے سننے کے لیے میں نے یہ 4-5 جملے پڑھا، مجھے ذریعے جملہ پڑھا تھا، السلام علی محال معرفت اللہ، سلام ہوا کہ جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا۔ یہ نہ ہو تو ملا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کیا، مولا نہ ہو تو اللہ پتہ ہی نہ معلوم۔ محال معرفت اللہ یہ ہے اللہ کی معرفت کے گھر، یہ ہے اللہ کی معرفت کے محل۔ چل رہے ہوں تو دیکھو یہ کدھر جا رہے ہیں، حق اسی طرف بیٹھ جائیں سمجھ لو کہ حق یہی، سجدے میں ہو تو سمجھ لو کہ حق ان کے ساتھ، کھا رہے ہوں تب بھی اللہ ان کے ساتھ۔ بس یہ عمل کرتے جائیں اور پہچانتے جاؤ کہ اس وقت اللہ کیا چاہ رہا ہے۔ چہرے میں مسکراہٹ آ جائے سمجھ لو اللہ خوش ہے، علی کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے سمجھ لو اللہ خوش ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تب یہ دیکھو یہ کب خوش ہیں تو سمجھ لو اللہ خوش ہے۔ اور یہ جب کلفت میں آتا ہے، جب ان کے چہرے پر اطمینان آتا ہے، جب ان کے چہرے پر درد کے آثار آتے ہیں، سمجھ لو یہ درد قدرت کا درد ہے، یہ استحلال قدرت کا استحلال۔ اس کا مطلب ہے کہ تم انہیں اذیت نہیں دے رہے، تم اللہ کو اذیت دے رہے ہو، تم اللہ کو اذیت دے رہے ہو۔ شرم نہیں آئے عالم اسلام کو، ہم تو سب کے لیے درد رکھتے ہیں۔ یقین کرو اہل بیت کے اور حسین کے عزادار کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں کائنات میں کسی کا دل اتنا نرم نہیں ہوتا۔ پیغام جا رہا ہے، یہ پیغام جہاں پر جا رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کرے جہاں تک جا رہا ہے۔ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو حسین پر گریا، یہ جو ماتم ہے، یہ جو سینہ سری ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ انسان کی انسانیت برقرار رہے، انسان کی انسانیت برقرار رہے۔ میں کہتا ہے جملہ اگر ریکارڈ نہ ہو رہا ہوتا کوئی دنیا میں جا رہا ہوتا، سب سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو لے جائیں جملہ یہ عزاداری، یہ رونا، یہ کسی کے درد کو سمجھنا، اس پر ہائے کہہ دینا، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان رہے، انسان کی انسانیت رہے۔ بار بار مثال ہوں، 4-5 سال پہلے میڈیا میں رپورٹ چل رہی تھی، پنجاب کے ایک دیہات میں ایک زمیندار کی زمینوں پر ایک 13-14 برس کا لڑکا آ گیا اور وہ کچھ آم وغیرہ توڑ رہا تھا۔ زمیندار کو معلوم ہوا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس لڑکے کو پکڑ لیا اور اس لڑکے کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے۔ سارے میڈیا میں رپورٹ چلی تھی، جا کے آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کا رپورٹ موجود ہے، لڑکے کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے۔ تو میں نے اسی سال فیصلہ میں جملہ کہا کہ اب سمجھو کہ رونا کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ زمیندار عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں پہ رویا ہوتا، جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پہ روتا تو کسی کے ہاتھ نہیں کاٹتا، اللہ کو کسی کے ہاتھ نہیں کاٹتا۔ جو علی اکبر کے زخم جگر پر گریا کرتا ہے وہ کسی کڑیل جوان کو رد نہیں کرتا، جو علی اکبر کے زخمی گلے پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود اجاڑتا نہیں، جو سکینہ کے زخمی رخسار پر ہوتا ہے وہ کسی بچی کو مارتا نہیں۔ اللہ یہ رونے والے جتنے ہیں یہ کسی کو رلاتے نہیں ہیں، یہ کسی کو قتل نہیں پہنچاتے، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اس لیے رونا ہے، اس لیے رونا۔ شرم نہیں آئی اہل بیت کے گھرانے کے 2 بچے، ایک 7 برس کا ابراہیم، ایک 8 برس کا محمد۔ کیا پتہ تھی ان بچوں کی؟ صاحبان اولاد سے دست ادب جوڑ کر کہہ رہا ہوں، خدا تمہارے بچوں کے سروں پر تمہارا سایہ سلامت رکھے،
جن کے 7 اور 8 برس کے بچے ہیں، خدا ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت ہے۔ ان کے ماں باپ اگر بیٹھے ہیں تو تصور کرو کہ 7 اور 8 برس کے بچے، ان کا قد کیا ہوتا ہے، ان کے ننھے سے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ 7 اور 8 برس کے 2 بچے محمد ابراہیم، یہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، جن کا حسن مشہور ہے، جن کا ادب مشہور ہے، جن کا اخلاق، جن کا علم مشہور ہے۔ مسلم میں ابھی ان کے ساتھ بچے بڑی ضد کر کے چلے، بابا ہمیں بھی لے چلو، بابا ہمیں بھی لے چلو۔ مسلم نے کہا بیٹے چاہتا تو ہوں ساتھ چلو، لیکن بہت گرمی کا سفر ہے، گرمی شدید ہے، ماں سے پوچھنا، ماں سے کیسے اجازت ملی کہ ماں ہی جاتے جاتے کہا والی میرے بچوں کا خیال رکھیے، میرے بچوں کا خیال رکھیے۔ ماں نے بچوں کو گلے سے لگا لیا، رخسار چومے، ماتھا چوما، سامان سفر باپ کے حوالے کیا، چل دیے بچے باپ کے ساتھ، پورا سفر نہیں پڑھنا۔ مسلم پہنچ گئے، بچے ساتھ سارے واقعات سب آپ کو یاد ہے۔ میں تو صرف بچوں کی آپ کو بے کسی دکھانا چاہتا ہوں، روک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس لیے کہ جب میں ان کے مسائل پڑھتا ہوں مجھے اپنے میں معمولی ہے، اس لیے میرے بھی چھوٹے بچے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا 2012 میں، تو اس محرم میں جب میں نے علی اصغر کے مسائل پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ حسین پر کیا گزری ہے اور روات کا کیا گزری ہے۔ سمجھے اس بات؟ اپنے بچوں کی صحت کی دعا مانگتے ہوئے ہائے حسین کہتے رہا، خدا سوائے جتنے جوان ہیں خدا سب کو سلامت رکھے، میری ماں بہنوں کو سلامت رکھے۔ مولا سے یہی غرض ہے کہ مولا بہت جوان ہوتے چلے جا رہے، مولا ان جوانوں کی حفاظت کیجیے، ان کی زندگی بڑھائیے، ہمارے بزرگوں کی زندگی بڑھائیے، جو ہم جانچمی کو خدا صحت و سلامتی کے ساتھ اور جہاں جہاں ذاکرین آباد ہے سب کو اپنے زبان میں رکھے، اور آپ کو بھی ایک رحمان میں رکھے۔ بس آپ جو دعائیں کہ میں مانگ چکا آپ ہائے حسین کرتے جائیے۔ سارے واقعات چھوڑتا ہوں، مسلم کو چاروں طرف سے جب پھیرا جا چکا، مسلم کے ایک چاہنے والے کے گھر کا بالکل برابر والا گھر قاضی شریح کا تھا، قاضی شریح۔ جب مسلم کو چاروں طرف سے گھیرنے کا منصوبہ بنا تو وہ چاہنے والا اپنے گھر لے آیا، بالکل برابر میں قاضی شریح کا گھر تھا۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے 8 ذی الحجہ کہا کہ کل کا دن بڑا سخت دن ہوگا۔ صبح ہونے لگی، چاروں طرف سے گھیرا جا چکا، کہا بچوں کا کیا ہوگا؟ تو قاضی شریح بڑا دشمن آل محمد سے، یہ تیسری دور خلافت میں کوفے کا قاضی بنا اور 60 سال قاضی رہا۔ اس نے اتنی اپنی مضبوطی کر لی تھی کہ چوتھی خلافت میں جب علی نے اسے ہٹانا چاہا پورے کوفے میں احتجاج ہو گیا تھا، تو کہا گیا کہ شورش و دماغ 60 سال میں قاضی رہا اور تھا دشمن گئے برابر اس کے گھر تھا۔ اس مسلم کے چاہنے والے نے دیوار کود کے قاضی شریح کے گھر گیا اور کہا اگر ذرہ برابر بھی رسول سے محبت ہے، اتنی سی رسول سے محبت ہے تو دیکھو میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، مسلم تو جنگ کریں گے، مسلم کے 2 بچوں نے کیا قصور کیا؟ میں چاہتا ہوں انہیں اپنے پاس کچھ دن کے لیے رکھو۔ مسلم نے بھی کہا کہ میں تو کل شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ بچے آل محمد کی امانت سے ہو سکے تو انہیں چھپا کے مدینے پہنچا دے، مدینے پہنچا دے۔ بچے وہاں کہنے لگے 9 ذی الحجہ کو جو ہوا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جا رہی ہے، بچے پتھر مار رہے تھے۔ ادھر مسلم کے دونوں بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ہوا۔ بچے آپس میں گلے مل کے کہتے تھے اب تک بابا نہیں آیا، اب تک بابا نہیں آیا، نہ معلوم کیا ہو گیا اب تک بابا نہیں آیا۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ آ گئے، بچے رو رو کے کہتے تھے اب تک بابا نہیں آیا۔ دوسرا دن آیا تو بچوں نے طے کیا کہ آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ قاضی شریح کی بیوی جو ہم سے بڑی محبت سے پیش آتی ہے، کھانا لائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے جب تک یہ نہ بتائے کہ ہمارے بابا کہاں۔ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کو منع کیا تھا کہ بچوں کو بتانا نہیں، مگر بچے تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔
سمجھ رہے ہیں؟ 2 بچے ماں کو مدینے میں چھوڑ کر آئے، بات ساتھ سے غریب الوطنی ہے، بات کا ساتھ بھی چھوٹ ہے، پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں آپ کو نہیں، وہ جذبہ پہنچا پا رہا ہوں نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ جو جذبہ ممتا کا جذبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں نہیں پہنچ پا رہے، بچوں کو خبر ہی نہیں۔ قاضی شورا آیا، بولنے کا کھانا کھا لو، ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو پتہ کرتے ہیں کہ تمہارے بابا کہاں ہیں، اطمینان کرو، کھانا کھا لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ابن زیاد سے کسی نے کہا مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے، اس نے اعلان کروایا کہ یہ بچے جہاں پر بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور جس نے بھی ان کو پناہ دی ہوگی اس کو میں قتل کر دوں گا اور سفر جلا دوں گا۔ قاضی شورا پریشان ہو گئے، میرے لیے تو بڑی مصیبت آ گئی۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو بلایا، پیسے دیے اور کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے کے سپرد کر دو جو کوفے کی سرحد پر قافلہ ہے اور وہ قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ بچوں کو رات کو لے کے چلا، دور سے کہنے لگا وہ دیکھو بس یہاں سے تقریباً کوئی آدھے فرمان کے فاصلے پر سیدھے چلتے جانا، وہاں قافلہ ہو اس کے ساتھ مل جانا۔ بچے چلے تو قافلہ جا چکا تھا۔ کہتے سبق کے چلتے دشمنات ہوتے گئے، وہ پڑھا اور کہا بھائی آپ اس سے چلا نہیں جاتا، بھائی آپ اس سے چلا نہیں جاتا، بچہ نہیں سنیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو کاندھے پر اٹھایا، لیکن بڑا کو اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ چھوٹے کا وزن اٹھا سکتا۔ تھوڑی دور چل کر وہ بھی تھک گیا، تھک کر بیٹھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں سے باہیں ملا کر ایک طرف کی اور میں سو گئے۔ صبح ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، حسین ابن امیر ملعون کا قافلہ جا رہا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو دیکھا، کون؟ کہا کہ ظلم نہ کرنے کا وعدہ کر تو بتائے، یہ ہیں سادات، یہ ہیں آل رسول جنہیں ماکر نہیں آتا۔ دنیا کو یہی بتاؤ کہ آل رسول اور سادات کو ماکر نہیں آتا۔ سید کبھی ماکر نہیں کرتا، سید کبھی سیاست نہیں کرتا۔ بچوں نے کہا اگر ظلم نہ کرنے کا وعدہ کر تو بتائیں۔ کہاں وعدہ کرتا ہوں؟ کہا مسلم ابن عقیل کے بچے۔ بابا سے بچھڑ گئے، دونوں کو اٹھایا، سواریوں کو بٹھایا، ابن زیاد کے دربار میں لے آیا۔ ابن زیاد کے بالکل برابر میں قاضی شورا بیٹھا ہوا تھا، بچوں کو دیکھ کے ڈر گئے۔ دونوں بچوں سے کہا تو مسلم کے بچے ہو؟ کہا ہاں، آپ سے بچھڑے ہوئے، کہا قید کر دو، بچوں کو قید کر دو۔ قید خانے کی طرف گیا، تھوڑی دیر بعد قاضی شورا گیا، مجھ سے کہا گیا تفصیل سے پڑھے تو میں پڑھ رہا ہوں، اگر تھک جائیں تو مجھے بتا دیجیے۔ شاید پہلی مرتبہ آج پڑھ رہا ہوں، اور شاید بہت سے لوگوں کو پہلی مرتبہ سن بھی رہے کہ کیا ہوا ہے ان 2 بچوں کے ساتھ۔ شام آ گئی، قاضی شورا چھپ کے بچوں کے پاس زندان میں پہنچا اور دیکھو بتانا نہیں کہ تم میرے پاس تھے، اس لیے میری جان کو خطرہ۔ بچے آل محمد کے گھرانے کے بچے، کریم باپ کے کریم بیٹے۔ بچوں نے کہا نہیں آپ نہیں پتا، بس تم یہ کوشش کرو کہ ہمارے بابا کا پتہ بتا۔ آپ سنیں گے کیا ہو؟ سنیں گے؟ ایک مرتبہ جاتے ہوئے واپس آ گیا، زندان میں بچے جاتے ہوئے قدموں سے واپس آیا، روایت اتنی کہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہا کہ بچوں اب اپنے بابا کا پوچھنا چھوڑ دو۔ بچوں نے چونک کر اس کی شکل دیکھ کر کہا کیا کہتے ہو، کیوں چھوڑ دو؟ کہا تمہارا بابا تم سے کبھی ملے گا نہیں، اس لیے تمہارے بابا کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بچوں کے دل پر کیا نہیں ہوگی؟ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے مل کر ہائے بابا کیا گریا کر رہے ہیں، کیا گریا کر رہے ہیں، یہی ہم نے گریا۔ میں آج تک تفصیل سے مسائل پڑھے نہیں، آج سن لیجیے بچوں کے نام پر مجلس ہو رہی ہے۔ آل محمد کے یہ 2 یتیم بچے جو حق ہے یتیموں پر گریا کر دو، میں قسم ہے چادر صاحبہ کی تمہاری آواز بلند ہوتی ہے۔ بچے گلے مل کر رو رہے ہیں، مہینوں پر مہینے گزرتے گئے۔ چند دن بعد تو محرم آ گیا تھا، کیا رونے کے جملہ کافی نہیں تھا؟ چند دن بعد محرم آ گیا۔ دارالامارہ سے بالکل 2 یا 20 قدم کے فاصلے پر وہ قید خانہ تھا جس میں دونوں بچے قید تھے، جو کوفے کا دارالامارہ تھا نا ابن زیاد کا دربار، اس سے بالکل قریب 20 یا 25 قدم کے فاصلے پر یہ قید خانہ تھا جو مشہور کا قید خانہ تھا، اس میں بچے قید تھے۔
13 محرم کو یہ لوٹا ہوا قافلہ اسی دارالعمارہ لے آیا جس سے ملے ہوئے قید خانے میں بچے قید، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ ہماری ماں بھی اسی قافلے میں آئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ بچے ان کو خبر ہی نہیں کہ ہماری ماں دربار میں آئی ہوئی، نہ سر پر ندا ہے، نہ مخنا ہے، نہ برقع ہے۔ بچوں کو بتاتا ہے دربار کی منزل بھی سر ہو گئی، آل محمد کوفے سے آگے بڑھ گیا، بچے وہیں تھے، بچے وہیں تھے، مہینہ مہینے گزرتے گئے۔ اسی میں ایک صبح آئی تو چھوٹا رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، ابراہیم بہت رو رہے 7 برس کے ہے، بڑے بھائی سے گلے مل کے بہت رو رہے، بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ بڑا بھائی بھی کہنے لگا، محمد بھی کہنے لگے، مجھے بہت بابا اور اماں رو رہا۔ چھوٹے نے روزے میں کہا کہ بھیا یہ جو خانے کا دربان ہے یہ آئے تو اس سے کچھ کہہ دے، شاید اس کو رحم آ جائے، شاید رحم آ جائے۔ والے تھک گئے، روتے روتے تھک گئے، اور کیا کرو، مجھے معاف کیجیے گا جملہ کہتے ہیں، آپ کی بات نہیں کرنا، جب کوئی تفریحی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پورے پورے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آل محمد کے یتیم بچوں کو تذکرہ ہے، جب تھوڑا وقت ضائع نہیں کر سکتے آپ، کیسے رونے کی شکل نہیں بنا سکتے۔ بھیا اس قید کے دربان سے بات تو کرے، کچھ کہے تو شاید اسے رحم آ جائے۔ سنیں گے محمد نے کیا کہا کہ یہاں جب بھی کسی کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں، کبھی یہاں تماشا لگتا ہے، کبھی یہاں تماشا لگتا ہے۔ ہمارے رخسار نہیں لگا دیا جاتا، بھائی بہت ڈر گیا اور اس کو بتاؤں تو نام کتنا ظلم کرے۔ چھوٹا بھائی بے قرار ہو رہا تھا، بہت بے قرار ہو، ابراہیم بہت بے قرار ہو، بھائی سے لپٹ لپٹ کر کہہ رہا، بھیا بات تو کریں، بھیا بات تو کریں، بھیا بات تو کریں۔ ایسے میں دربان دروازے پر آ گیا، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو دیکھا، مجبور ہو گیا چھوٹے بھائی کا گریہ دیکھ کر، اتنے آنسو بہ رہے تھے چھوٹے کے، بڑا بھائی مجبور ہو گیا، سیریس لگا، مت رو ابراہیم مت رو۔ آگے بڑھے، مشہور کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اے دربان تو محمد کو جانتا، محمد مصطفیٰ کو جانتا؟ اس نے کہا ان کو کیوں نہیں جانتا، وہ نبی ہے۔ کہا تو علی مرتضیٰ کو جانتا؟ کہا وہ ولی خدا۔ کہا تو سیدہ نساء العالمین کو جانتا؟ کہا وہ کل رسول۔ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا تو بتا تو ان سے محبت رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے؟ میں محبت کرتا ہوں، ان کا محب ہوں، تاکہ بس تجھ سے یہ کہنا ہے کہ تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ رو کے کہتا ہاں مسلم کو جانتا ہوں، وہ سبیل حسین ہے۔ چونک کے پوچھتا ہے تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہ تجھے پتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم مسلم کے بچے۔ جیسے ہی سنا قدموں پہ گیا، اپنے رخسار قدموں سے لگ رہا، اپنے معذور کے بچوں کے قدموں پہ لگ رہا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا، شہزادو مجھے معاف کر دینا، شہزادو مجھے معاف کر دینا، میں پہچانا نہیں، شہزادو اپنی دادی سے میری شکایت نہ کر۔ کہا کہ میں دادی کو مار، پورا دن جیسے تیسے گزر جائے، شام کو میں آؤں گا اور آپ کو آپ کے گھر پہنچاؤں گا۔ رات آ گئی، مشہور داخل تہخانہ ہوا، بچوں کو لے کے چلا، بڑی پیار محبت سے، بڑی پیار محبت سے، بچوں نے اتنے دن بعد پیار محبت کا نتیجہ سے لپٹ گیا، ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا اور اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ لے جانا، وہاں قادسیہ کی طرف قافلہ جانا، یہ پیسے لو اور یہ خط لو، اور بچوں سے کہا یہ خط لے کے جاؤ، اور میں تو باہر جا نہیں سکتا، نہ میرا بیٹا، اس کے چاروں طرف پھیلا، بس یہاں سے تمہیں چھوڑیں کہ تم درختوں کی اوٹ لیتے ہو سیدھے راستے پہ جانا، وہاں قادسیہ کی طرف قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، یہ خط لینا
اور اس قافلے کے سردار کو یہ خط دینا، قادسیہ تمہیں پہنچائے گا، وہاں میرا بھائی ہے، وہ تمہاری دیکھ ریکھ کرے گا اور تمہیں تمہارے بدن چھوڑتا ہے۔ نہ والوں بچوں کی قسمت کیسی تھی۔ آپ یقین کریں میں انسان ہوں، بیمار پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے معافی مانگتا۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا پہلی مرتبہ، میں نے اس سے شکایت کی، تو اس کے علاوہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے اس سے شکایت کی کہ پروردگار تو جب ہم عباس کا راستہ دیتے تو سلمہ مانگتے تو قبول کر دیتا ہے، ان بچوں کے ساتھ ہوا کیا؟ پہلی مرتبہ بھی راستہ بھٹکا، دوسری مرتبہ بھی راستہ بھٹکا۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ جب علی اصغر کو لے کے جا رہے تھے نا حسین، اور علی اصغر صغرا کی گود سے حسین کی گود میں نہیں آ رہے تھے، تو حسین نے علی اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا تھا، علی اصغر اگر جاؤ گے نہیں تو امت کو کون بخشوائے، گلے پر تیر ستم کون کھائے؟ یعنی محمد کے بچے جا رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، مرضی خدا ہے کہ یہ ظلم سہے تاکہ امت کام اور امت کی سفارش ہو سکے۔ بچے چلے، گھٹا کو اندھیرا ہے، راستے پر چلتے رہے، کبھی اس درخت کی اوٹ میں کبھی اس درخت کی اوٹ میں۔ صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے بھیا ہم تو ابھی کوفے سے باہر ہی نہیں ہیں، ہم تو کوفے ہی ہیں۔ ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے، کسی کو آتا ہوا دیکھا تو کھجور کے درخت پہ چڑھ کے اوپر چھپ کے بیٹھ گئے۔ ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، اس نے جیسے ہی دریا کی سطح پر دیکھا، وہاں پر دو ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کے چاند کے عکس چمک رہے ہیں۔ اس نے دریا کی سطح پر دو بچوں کے عکس دیکھے۔ اب جب اس نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا دو حسین بچے بیٹھے ہوئے۔ کنیز نے بڑھ کے آپ محمد نے چلتا بچوں نیچے آ جاؤ، گر جاؤ گے چھوڑ کر جائیں گے، آ جاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یا تھوڑا لہجہ سنا، بچے نیچے آئے، کون ہو؟ بتانے کے ضرورت تو نہیں کرے گی۔ مسلم نے ابھی یوسف کے حسین کے بیٹے کنیز خوش ہو کے کہتی ہے میری مالکہ مومنہ ہے، وہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، تو تم سے بڑی محبت کرنے کی چاہتی تو میرے ساتھ چلو۔ بچے گھر آ گئے، مالک نے دیکھا بچوں کے قدم چوم کے کہتی ہے واہ میری قسمت، زہرا کے راج بلارے اور میرے گھر، آل محمد کے بچوں کے قدم اور میرے گھر۔ آؤ بچوں کو نہلایا دھلایا، باہر دھلایا، بچوں کو کھانے کھلایا، بچوں نے فوراً مصلی بچھایا، نماز ادا کی۔ شام ہو گئی، کہیں سامنے والا حضور ایسے تم آرام کرو، تو دیکھو آواز تمہاری نہ آئے، اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ابن زیاد کا چاہنے والا ہے، اس کی آواز نہ آئے۔ بچے حجرے میں سو گئے، باہر سے اسے کھڑی لگا دی۔ نصف شب ہوئی تو سب دروازے کو ٹھوکر مارتا ہوا آری سے بنا ہوں داخل ہو گیا۔ کھانا لوگ صبح سے 3 دن سے تلاش کر رہا، مسلم کے بچے ہاتھ نہیں آئے، اس لیے کہ حاکم نے وعدہ کیا 2000 درہم دوں گا، 2000 درہم۔ دیکھ رہے آپ لالچ انسان کو کیا کیا کرواتا ہے، 2000 درہم۔ بچوں کو ڈھونڈا، ان بچوں نے میرا ناک گرم کر کھانا دیا ہے، کھانا کھا کے جا رہا تھا حجرے کی طرف، اسی حجرے کے سامنے سے گزرا۔ عالم یہ تھا کہ بچے سو رہے تھے، سوتے میں دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ دونوں چوک کے اٹھے، گلے مل کے کہنے لگے بھیا آج ہماری آخری شب ہے، آج معلوم ہوتا ہے ہماری آخری بات ہے۔ دونوں نے خواب بتایا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ آسمانوں میں بزم سجی ہوئی ہے، رسول اللہ بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، دانی فاطمہ زہرا بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ اور ایک بار رسول نے دیکھا کہ مسلم آ رہے ہیں، کہا مسلم تم تو آ گئے، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، تمہارے بچے کہاں رہ گئے؟ تو بابا نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ بس چند لمحے میں وہ میرے پاس آنے والے، چند لمحے میں انہیں لے کے جانے والا ہوں، اور بھیا معلوم ہوگا آخری شب آ گئی۔ بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس حجرے کے سامنے سے حارث گزرا، بچوں کے رونے کی آواز آئی، ایک بار دروازے کو لات مار کے گرایا، اندر گیا، روشنی کی تو دیکھا وہاں مسلم مظلوم کے پیارے۔ ایک بار کہتا ہے کہ پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم میرے گھر میں ہی نظر آ گئے، بچوں کو باہر لے کے آیا، لیکن روایت کہتی ہے لے کے نہیں آیا، بچوں کو بالوں سے پکڑ کے جو دھکا دیا تو شہر میں جا کر گرے، دونوں بچوں کو ایک ستون سے باندھ دیا، ستون سے باندھنے کے بعد رات بھر کبھی محمد پہ تماشا مارا، کبھی ابراہیم پہ تماشا مارا،
ہر تماشے پہ محمد نے کبھی حسین کو یاد کیا، کبھی بابا کو یاد کیا، کبھی اماں کو یاد کیا. اور ادھر آج اس کی ماں ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہی تھی ارے فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں، ارے رسول اللہ سے کیا شفاعت طلب کرے گا، ارے جانے دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے تیرا کیا بگاڑا. صبح ہوئی، بچوں کو لے کے چلا، دریا کے کنارے لے کے چلا. اب آپ میں میرا خیال ہے اتنی ہمت نہیں، میں یقین مانے آدھے گھنٹے مزید پڑھ سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں یہی وقت ہو جائے. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے. بچوں کو لے کے چلا دریا کے کنارے. جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچا، جو پہنچے ہیں نا، جو مسیب جا چکے ہیں اور جنہوں نے ان دونوں بچوں کے روضوں کی زیارت کی ہے، دور سے دیکھتا ہوں نا، جب بھی جاتا ہوں دور سے دو ننے ننے گنبد نظر آتے، کلیجہ پھٹ جاتا، یقین مانو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ اس غریب الوطنی میں دو بچے آج تک پسند تھے. دور آج تک جیسے اس شہر دروازے میں جاؤ گے نا روضے کے، وہاں بہت بڑا ایک دیوار بنی ہوئی ہے جس کا پورا منظر تصویر سے بنایا گیا ہے. ان بچوں کی شہادت کا منظر جو پہنچ چکے ہیں وہ پہنچ جائے. بس اپنی نگاہ میں اس وقت ان دونوں بچوں کا روضہ لا، محمد اور ابراہیم مسیب دونوں کے روضے، اور وہ دریا کا کنارہ لے کے چلا. جیسے دریا کے کنارے پہنچا، اپنے غلام سے کہا میرے تلوار قتل کر دے دونوں کو. غلام تلوار لے کے آگے بڑھا. بچوں نے کہا کہ تم تو ہمارے چچا بلال کی قوم سے لگتے ہو، تم تو بلال حبشی کی قوم سے لگتے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا ہم کون؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا رسول کے گھرانے والے ہو، علی کے گھرانے والے ہو، سفیر حسین کے بیٹے آل رسول. جیسے ہی اس نے سنا آل رسول، ایک بار تلوار پھینکی اور دریا کی طرف جانے لگا، بھاگنے لگا. ادھر سے حارث نے اسے بلایا، جب بلایا حارث نے تلوار نکالی اور غلام کی گردن اڑا دی. بچوں کو لے کے آگے بڑھا. زوجہ نے طرف پکڑ لی ہے، جانے دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب قدم بھی نہیں رکے تو سنے کیا ہوگا. وہ زوجہ بچوں کے اوپر گر گئے، دونوں بچوں کو ایسے اپنی آغوش میں لے گیا. یہ حارث دو تلوار لے کے آگے بڑھا، اپنی زوجہ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. زخمی ہو کے زوجہ پڑی ہوئی. شہزادوں نے کہا کیا کرے گا، ہمیں قتل کر دے، ہمیں زندہ لے جا ابن زیاد کے پاس، انعام دے دے. کہا نہیں، سر لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ اگر تمہیں زندہ لے گیا تو کوئی راستے میں تمہیں مجھ سے چھین لے گا اور انعام اس کو مل جائے گا. اچھا ہمیں ہمارے وطن دے چل، ہم تجھے 10,000 درہم دیں گے، 10 گنا زیادہ قیمت دیں گے. کہا نہیں. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہمارے بال کاٹ کے غلاموں کے بازار میں ہمیں بیچ دیں. اور یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا جب کچھ نہیں کر سکتا تو 2 رکعت نماز کو پڑھنے دیں. 2 رکعت نماز کو پڑھنے دیں. بچوں نے نماز پڑھی. ابھی نماز ختم ہوئی تھی کہ ایک بار محمد کو بالوں سے پکڑا، محمد کے گلے کے قریب تلوار لایا. ابراہیم نے بھائی کے گلے پر اپنا گلا رکھ کر کہا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار، میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار. دونوں بھائیوں کو جدا کیا. بھائی کے سامنے محمد کی گردن کاٹی گئی. ایک لہو کا فوارہ تھا جو بہا، ایک لہو کا فوارہ تھا جو بہا. سر کٹا ہوا ایک طرف رکھا، محمد کے جسم کو اٹھایا، فرات کے حوالے کیا، پھر پھٹ گیا اس لیے کہ لاشا فرات کی سطح پر رکا رہا. آگے بڑھا
میری صدا ابن رسول شاہ خدا خدا کا شکر کے دیدار